انڈیا اور پاکستان اس خطے میں دو ایسی بدقسمت نائبرز ہیں جن کی مسائل تقریباً کامن ہے، جیسے کہ بے روزگاری، غربت، اوور پاپولیشن یا پھر الٹریسی۔ لیکن پولیٹیکلی دونوں ممالک جنگ کے لیے ایسے بےتاب ہے جیسے کہ جنگ لڑنے کے بعد شاید ان کی یہ تمام تر مسائل ختم ہو جائیں گے۔ لیکن ان دو ممالک کو پتہ نہیں ہے کہ جب جنگیں لڑی جاتی ہے اس کے بعد اس کنٹری کی جو ایگزسٹنس ہے وہ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ آزادی سے لے کر آج تک دونوں ممالک کے بیچ کوئی ایسا دن نہیں گزرا جہاں پہ ان دو ممالک کے بیچ تو میں نہ ہوا ہو۔ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ شاید کوئی امن کی فضا بحال ہو جائے، لیکن جب ہم یہ امید رکھتے ہیں اسی دوران کچھ ایسا واقعہ سامنے آ جاتا ہے جو کہ دونوں ممالک کے بیچ ٹینشن کو بڑھا دیتا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ 22 اپریل 2025 کو انڈین ہیل کشمیر کے علاقے پہلگام میں رونما ہوا۔ آپ سب کو پتا ہوگا کہ پہلگام میں جو واقعہ ہوا اس کے نتیجے میں 26 لوگوں کو قتل کیا گیا اور متعدد لوگوں کو زخمی کیا گیا، جس کے بعد باقی دنیا سمیت پاکستان نے بھی اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور جو وکٹمز ہیں یا لواحقین ہیں ان کے ساتھ اظہار تعزیت بھی پیش کیا۔ واقعے کے فوراً بعد انڈیا کی جو سوشل میڈیا ڈسک ہے اور خاص کر ان کا جو نیشنل میڈیا ہے وہاں پہ خبریں چلنا شروع ہو گئی کہ اس واقعے کے پیچھے پاکستان ملوث ہے، وہ بھی بغیر ثبوت یا شواہد پیش کی بغیر۔ بعد میں پھر انڈیا نے کیبنٹ میٹنگ آن سیکیورٹی بلائی۔ ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ شاید انڈیا اپنی اس میٹنگ میں اپنی ویک زون کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس پہ کام کرے، لیکن بدقسمتی سے ایز یوزول اس میٹنگ میں بھی پاکستان کو اس واقعے کے پیچھے ملوث قرار دیا، اور سرپرائزنگلی اس میٹنگ میں بھی کوئی ایسے شواہد یا ثبوت ان کو نہیں ملے جو کہ اس میٹنگ میں یا جو پریس ریلیز ہے اس میں بتا دیتے یا پبلک کر دیتے۔ لیکن ان کا ایک وتیرہ بن چکا ہے کہ جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے جس طرح 2019 میں پلوامہ ہوا تھا، سیم اسی طرح پہلگام واقعے میں بھی انڈیا نے اس واقعے کے پیچھے پاکستان کو ملوث قرار دی۔ اس جو کیبنٹ میٹنگ تھی اس میں جو پاکستان کے خلاف ایکشن لے گئے اس میں دو ممالک کے بیچ جو ٹریڈ تھا، بائیلیٹرل ٹریڈ، اس کو ختم کیا گیا۔ جو ان پاکستانی نیشنل انڈیا میں رہ رہے تھے اس کو 48 آورس کا الٹیمیٹم دیا گیا کہ ود ان 48 آورس جتنے بھی پاکستانی نیشنل ہے وہاں پہ وہ انڈیا کو چھوڑ جائے۔ اسی طرح جو ڈپلومیٹس ہے اس کا عملہ 50 سے کم کر کے 30 تک رکھا گیا، اور سب سے خطرناک سٹیپ جو انڈیا نے اس بار لیا ہے وہ انڈس واٹر ٹریٹی کو سسپینڈ کرنا تھا۔ اس سٹیپ پہ جو کہ میں نے بتا دیا کہ انڈس واٹر ٹریٹی کو سسپینڈ کیا گیا، اس پہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے، اس کی جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے پاکستان کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے، اور اس کی جو لیگل ایسپیکٹس یا قانونی حیثیت ہے وہ کیا ہے، اس پہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ لیکن پاکستان ہیز آلسو ایکولی ریسیپروکیٹڈ ان دا سیم مینر، جس طرح انڈیا نے بائیلیٹرل ٹریڈ کو ختم کیا، اس طرح پاکستان نے نہ صرف بائیلیٹرل ٹریڈ کو بلکہ انڈیا جو پاکستان کے ذریعے سے کسی تیسری ملک کے ساتھ تجارت کر رہا تھا وہ بھی ختم کیا۔ سیم ڈپلومیٹ کا جو عملہ تھا وہ بھی کم کیا۔ انڈیا چونکہ پاکستانی فضائی حدود کو استعمال کرتے تھے اس لیے پاکستانی ایئر سپیس کو بھی کلوز رکھا، اور ساتھ میں یہ بھی پاکستان نے بتایا کہ انڈیا کے ساتھ جتنی بھی ٹریٹیز یا معاہدے ہو چکے ہیں ماضی میں اس کو ختم کرنے پہ بھی غور کر رہے ہیں، انکلوڈنگ شملہ ایگریمنٹ۔ اب یہ دونوں ممالک کے بیچ جو معاہدے ہو رہے تھے یا ہو چکے تھے اس کو ختم کرنے کی جو دھمکی دے رہے ہیں ایک دوسرے کو، اس کا صاف یہ مطلب ہے کہ دو نیوکلیر پاور جنگ کی دہلیز پہ ہے، اور کسی بھی وقت خدا نخواستہ کوئی بھی ملک ایکسٹریم لیول تک جا سکتا ہے۔ کیونکہ انڈیا نے اس بار جو بیوقوفانہ سٹیپ لیا ہے وہ انڈس واٹر ٹریٹی کو ختم کرنا تھا۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ سٹیپ جو انڈیا نے اٹھایا ہے یہ اگر ایٹم بم سے زیادہ خطرناک نہیں ہے تو کم بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ پاکستان کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ سب کو پتا ہوگا کہ 1947 میں دونوں ممالک آزاد ہوئی ہے، تب سے لے کر بہت سے مسائل جنم لے رہے تھے جس میں واٹر کا مسئلہ بھی تھا، چونکہ انڈیا اپ سٹریم لیول پہ رہتا ہے اور پاکستان ڈاؤن سٹریم لیول پہ ایگزسٹ کرتا ہے، اس لیے انڈیا اکثر یا پانی کا تو رخ چینج کرتا تھا یا پھر اس کو سٹاپ کر دیتے تھے، جس کی وجہ سے دونوں ممالک کے بیچ اکثر تو میں ہوتے تھے۔ پھر بعد میں 1960 میں ایک معاہدہ ہوا پانی کی تقسیم کے متعلق جس کو انڈس واٹر ٹریٹی کا نام دیا گیا۔ یہ معاہدہ اگرچہ بائیلیٹرل تھا، دونوں فریقین کے درمیان تھا، لیکن اس میں ایک میڈیٹر بھی موجود تھا جس نے ثالثی کا کردار ادا کیا، اور وہ تھا ورلڈ بینک۔ یعنی یہ معاہدہ
1960 میں ورلڈ بینک کی موجودگی میں ہوا تھا، اس نے اس کی ضمانت لی تھی۔ اس معاہدے کے نتیجے میں 6 ایسی نہریں تھیں جس کی تقسیم ہو گئی، جس میں 3 نہروں کا قبضہ انڈیا کے حوالے کیا اور 3 نہروں کا قبضہ پاکستان کے حوالے کیا گیا۔ یہ معاہدہ اتنا سٹرونگ تھا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان اب تک 3 بڑی جنگیں لڑی جا چکی ہے، جس میں 1965، 71 اینڈ 99، اور بیچ میں LOC پہ بھی تھوڑا سا ٹینشن بڑھ جاتا تھا، لیکن پھر بھی ان تمام تر ٹینشن میں یہ معاہدہ سروائیو کر چکا تھا۔ لیکن 22 اپریل کو ہونے والی واقعے کے بعد انڈیا نے اس خطرناک سٹیپ کو بھی اٹھا لیا۔ اب پاکستان جو ہے وہ اس سٹیپ پہ 0% ٹالرنس رکھتا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو 80% ایریگیشن ہے وہ ان دریاؤں سے ہے، جو کہ انڈس واٹر ٹریٹی میں پاکستان کو ملے تھے۔ اب اگر انڈیا اس سٹیپ کو اٹھا لیتا ہے یا اس کو پرولونگ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی جو 80% زمین ہے وہ بنجر بن جائے گی، اور چونکہ پاکستان ایک ایگریکلچر کنٹری ہے، زراعت ہے، اور اس کی اکانومی کا جو بیک بون ہے وہ زراعت ہے، تو اس کا سمپل مطلب یہی ہوگا کہ پاکستان کا جو بیک بون ہے، اکانومی ہے، وہ ڈیریل ہو گیا۔ تو پاکستان will have 0% tolerance about this۔ اب اس سٹیپ جو انڈیا نے اٹھایا ہے اس کی قانونی حیثیت کیا ہے، لیگل ایسپیکٹس کیا ہے؟ یاد رہیں کہ جب یہ معاہدہ ہو رہا تھا تو اس میں کوئی ایسا پروویژن یا شک نہیں ہے جس میں یہ بتایا ہو کہ یہ معاہدہ کینسل کیا جا سکتا ہے یا پھر اس کو سسپینڈ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ہاں، ویانا کے مقام پر ایک کنونشن ہوا تھا 1969 میں، جس کو ویانا کنونشن کا نام بھی دیا گیا۔ اس کنونشن میں، ویانا کنونشن کے آرٹیکل 42 میں تھوڑی سی ریلیکسیشن دی گئی ہے کہ دونوں ممالک کی بھی جو معاہدے ہوئی ہے وہ سسپینڈ کی جا سکتی ہیں، لیکن یہ جو ریلیکسیشن آرٹیکل 42 میں دیا ہے یہ پھر ایکسپلین بھی کیا گیا ہے اسی کنونشن کی جو آرٹیکل 57 ہے اور 60 ہے، اس میں پھر ایکسپلین کیا گیا ہے۔ ویانا کنونشن کے آرٹیکل 57 میں بتایا ہے کہ دونوں ممالک معاہدے تو کینسل کر سکتے ہیں یا سسپینڈ تو کر سکتے ہیں، لیکن 57 کے مطابق یہ تب پاسبل ہے کہ جب دونوں ممالک کی رضامندی شامل ہو، یعنی یونیلیٹرلی آپ نہیں کر سکتے، یونیلیٹرلی یا یک طرفہ طور پر بھی آپ اس کو سسپینڈ کر سکتے ہو، جو کہ آرٹیکل 60 اس کو ایکسپلین کرتا ہے۔ آرٹیکل 60 کے مطابق کہ آپ کسی معاہدے کو یونیلیٹرلی یا یک طرفہ طور پر سسپینڈ کر سکتے ہو، لیکن تب جب کوئی دوسرا فریق اس معاہدے کی اسٹرانگ وائلیشن کرے یا خلاف ورزی کرے۔ اب چونکہ انڈیا نے جو سٹیپ اٹھایا ہے وہ ویانا کنونشن کی جو آرٹیکل 60 ہے اس کو استعمال کر کے یونیلیٹرلی اس کو ختم کیا ہے، لیکن اسی آرٹیکل میں یہ دوسرا پوائنٹ یہ بتایا ہے کہ آپ اس معاہدے کو یا کسی بھی معاہدے کو تب ختم کر سکتے ہو جب دوسرا فریق اس کی خلاف ورزی کرے۔ اب انڈس واٹر ٹریٹی میں پاکستان نے کون سے خلاف ورزی کی ہے، کس کو بتایا ہے، کس کو کمپلین کیا ہے یا شکایت کی ہے، یہ اب تک پتہ نہیں چلا۔ اب چونکہ انڈیا نے تو یہ سٹیپ لیا ہے، اب پاکستان کے پاس جو لیگل آپشنز ہیں وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلو کہ یونائٹڈ نیشن کی چارٹر نمبر 7 ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب 2 ایسے ممالک جو جنگ کی دہلیز پہ ہو اور ان کے درمیان جنگ چھڑنے والے ہو جس کی وجہ سے پوری دنیا کو کی جو امن ہے اس کو خطرہ ہو، تو یونائٹڈ نیشن کی جو سیکیورٹی کونسل ہے اس کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ ایسے حالات میں انٹرونشن کر سکتے ہیں، مداخلت کر سکتے ہیں۔ اب پاکستان اس کو یوٹیلائز کر کے یونائٹڈ نیشن میں اس مسئلے کو لے کے جا سکتا ہے، اور وہاں پہ جب سیکیورٹی کونسل کو انٹرونشن کی اتھارٹی دی گئی ہے تو آبویسلی وہ پھر اس کی جو لیگل ایسپیکٹس ہے اس کو دیکھے گی، اور لیگل ایسپیکٹ جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ چٹکیوں میں ختم ہو سکتا ہے جب سیکیورٹی کونسل اس میں انٹروین کرے گی۔ دوسرا آپشن جو پاکستان کے پاس ہے وہ P5 کنٹری ہے۔ 5 اسٹرانگ کنٹریز نے 1999 میں ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ اگر 2 نیوکلیر پاور کے بیچ جنگ چھڑنے والے ہو اور جس کی وجہ سے پوری خطے کو یا خطے کی جو امن ہے اس کو خطرہ ہو تو یہ 5 ممالک یا P5 اس میں انٹرونشن کر سکتے ہیں۔ تو پاکستان کے پاس دوسرا جو آپشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس سٹیٹمنٹ کو ایز اے ریمائنڈر یوٹیلائز کر سکتے ہیں کہ ان 5 ممالک میں سے ہر ممبر کو یہ ریمائنڈر کرے کہ اب ان کی جو کلیدی کردار ہے امن لانے میں وہ ادا کر سکتے ہیں۔
ان شارٹ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ پاکستان کے پاس بہت سے آپشنز ہیں، لیکن بھارت کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ بھارت ہمیشہ اس طرح کی بیوقوفانہ سٹیپ اٹھا دیتے ہیں اور ماضی میں بھی اٹھا چکے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان جو لیگل آپشنز ہے پاکستان کے پاس، ان میں سے سب سے پہلے کس کو یوٹیلائز کرتے ہیں اور کب کرتے ہیں۔ دیٹ ول ریمین ٹو بی سین۔